السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو کلاس 6 کا آج ہم لیسن جو آج پڑھیں گے وہ ہے لیسن نمبر 6 اور ٹاپک ہے بی اماں۔ تو بی اماں کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اب بی اماں جو سبق ہے اس میں جو قابل غور باتیں ہیں تھوڑی انڈر لائن کی ہیں، ان کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ اور ان کا اصلی نام، بی اماں کا اصلی نام تھا آبادی بانو۔ اور 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں اور آپ کے دادا پردادا شان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ آبادی بیگم کے جو تقریباً جو خاندان تھا وہ سب لوگ وفات پا گئے تھے، اور اس کے بعد صرف ان کے والد جو تھے بچنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ کہاں شفٹ ہو گئے؟ رامپور چلے گئے۔ رامپور میں قیادت کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی تھی۔ تو آبادی بیگم کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عبدالعلی خان سے ہوئی تھی، اور ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو رامپور میں پھر چیچک کی وبا پھیل گئی، تو اس کے بعد ان کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اگست 1880 میں وہ چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بی اماں کے 2 بیٹے تھے، محمد علی اور شوکت علی۔ ویسے تو ان کی زیادہ اولاد تھی لیکن وہ وفات پا گئی تھی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بی اماں کے جو 2 بیٹے تھے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے، اور جب وہ علی برادران کے نام سے جانے جا رہے تھے اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 80 سال تھی، یعنی کہ آپ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اور 1913 میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ اچھا جی، اور آپ جو تھیں خطاب جو کرتی تھی برقع پہن کے ہی کرتی تھیں۔ اس کے بعد ہے اس زمانے میں سہارنپور کے گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون ان کے لیے تحریر کی تھی۔ اس کے بعد ہے ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینہ ہال میں ہوئی اور نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے بعد قابل غور پوائنٹ یہ ہے کہ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب ہم اس سبق کی مشق پر آ چکے ہیں۔ پہلا ہے کہ بی اماں کا اصل نام کیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ آبادی بیگم تھا۔ اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنا جو زیور تھا وہ گروی رکھ دیا تھا۔ اچھا جی، ان کے خاندان کے کتنے افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا؟ تو ان کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ بی اماں کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبدالعلی تھا۔ اچھا جی، جب شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت بی اماں کی عمر کیا تھی، یعنی کہ بیوگی کے وقت؟ تو جب آپ بیوہ ہوئیں تو آپ کی جو وقت عمر تھی وہ کیا تھی؟ صرف 28 سال تھی۔ دونوں بھائیوں نے کس نام سے شہرت پائی؟ دونوں بھائی علی برادران کے نام سے آپ کو پتہ ہے مشہور ہوئے۔ جب بی اماں نے دونوں کے معافی نامے کا سنا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے معافی مانگی تو میں اپنے ان بوڑھے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گی۔ علی برادران کو کتنے سال قید کی سزا سنائی گئی تھی؟ علی برادران کو 2 سال
قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی جی۔ اس کے بعد دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ کے ساتھ پر کیجیے۔ جان بیٹا ڈیش پر دے دو، خلافت پر دے دو۔ اچھا جی، آبادی بیگم کی شادی۔ آبادی بیگم آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آبادی بیگم پی اماں تھیں، تو پی اماں جو ہے ان کا لقب ہے۔ تو آبادی بیگم کی شادی ڈیش کے غیر سیاسی خاندان میں ہوئی۔ ناگپور، شکارپور، مہراب پور یا کانپور؟ تو ناگپور۔ والد کے انتقال کے وقت محمد علی کی عمر تھی 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، 7 سال؟ تو درست جواب ہے 2 سال تھی۔ اچھا جی، ابھی میرے ڈیش ہاتھوں میں قوت باقی ہے۔ طاقتور، مضبوط، بزرگ، ضعیف۔ اصلی جو لفظ کتاب میں استعمال ہوا ہے وہاں ہوا ہے بوڑھے ہاتھوں میں، تو لیکن یہاں پہ بوڑھے کا جو مترادف لفظ ہے وہ دیکھیں گے تو بوڑھے کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے ضعیف، تو ابھی میرے ضعیف ہاتھوں میں قوت باقی ہے۔ مترادف آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے میننگ والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے ڈیش اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا۔ چادر، برقع، شال یا کمبل؟ تو آپ برقع پہنتی تھی تو برقع اتارے بغیر بھی آپ نے قوم سے خطاب کیا۔ دونوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو ڈیش پر ابھارا ہے، تو جو علی برادران تھے وہ قبول کرنے والے تھے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، تو اس کے جب انہیں پتہ چلا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میرے ان بوڑھے ہاتھوں میں قوت باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا دبا دوں۔ اب جو ہے وہ الفاظ متضاد ہیں اور واحد جمع ہے، مگر واحد جمع اور الفاظ معنی دیکھنے سے پہلے ہم بی اماں جو سبق ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے مقتدر، یعنی کہ طاقتور، فائز، کامیاب یا پانے والا، وزارت، وزیر کا عہدہ، ملحد، کافر یا گمنام۔ کافر ہوتا ہے، ملحد اس کو بولتے ہیں جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ عزم، پکا ارادہ، صعوبتیں، سختیاں، مصیبت۔ برٹش حکومت، انگریزوں کی حکومت۔ یونین جیک، برطانیہ کا جھنڈا جو اس نام سے مشہور ہے۔ اچھا جی، پرچم آپ کو پتہ ہے جی، جھنڈے کو بولتے ہیں۔ خاصہ، طبیعت کا حصہ۔ خالق حقیقی، اللہ تعالیٰ یعنی کہ حقیقت میں پیدا کرنے والا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ام الاحرار۔ اب بی اماں جو تھی ان کو کون سا لقب دیا گیا تھا؟ ام الاحرار کا لقب خطاب سے نوازا گیا تھا۔ لقب ان کا بی اماں تھا اور خطاب ان کو کیا ملا تھا؟ ام الاحرار۔ تو ام الاحرار جو ہے اس کا مطلب ہے آزادی کے متوالوں کی ماں۔ اس کے بعد ہے احرار، احرار حر کی جمع جو ہے آزادی پسند لوگوں یعنی کہ حریت پسند جو لوگ تھے وہ کیا ہیں؟ احرار۔ تو ام الاحرار یعنی کہ آزادی کے متوالوں کی ماں۔